The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل اسلام اور اسلامک ڈبیٹ نائٹ کے آج کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایک نئے وقت، ایک نئے دن، ایک نئے انداز سے اس پروگرام کو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد آپ کو مختلف پہلوؤں پہ بات چیت کرنا ہے تاکہ آپ کو اسلامی پہلوؤں سے جو ہماری روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں، جو صورتحال ہیں، اس پہ ہم بات چیت کر سکیں۔ جی ہاں، بہت سے ہمارے بہن بھائی اس وقت حج کے فریضے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، یا پھر چند دنوں میں وہ اپنا سفر جو ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اس اہم موقع پہ ایک اہم چیز جو ہے وہ قربانی، اور اس جذبہ قربانی کا نام ذہن میں آتا ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسانیت کے تقاضا کیا ہے کہ ہم کیسے اس قربانی کے جذبے کو ہم ادا کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے علماء کرام میں، ان کا ایک اہم نام ہے۔ بہت سے ٹاپک پہ وہ آپ کے ساتھ امہ چینل پہ بات چیت کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور یورپ میں اسلام کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میری مراد جناب علامہ محمد دین سیالوی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب عبدالحمید قریشی، لینکشائر کونسل آف ماسک کے چیئرمین ہیں، اس سے پہلے اس کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ جہاں تک اسلامی امور پہ بات ہوتی ہے، نہ صرف برطانیہ، یورپ، بلکہ دنیا بھر میں جو اسلام کے ایشوز پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر لینکشائر میں جو مسلمانوں کے مسائل ہیں اس پہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آنے کا۔ اور جیسا کہ میں نے آج کہا ہے کہ آج ہم بات کریں گے اس مناسبت سے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اور خاص طور پر اسلام میں قربانی کی کیا اہمیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ جناب علامہ محمد دین سیالوی صاحب کہ آج کے پروگرام کا آغاز کریں اور ہمیں بتائیں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اور اسلام میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر وضاحت کریں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم شکیل سلام صاحب، شکریہ، آپ نے موقع فراہم کیا سامعین و ناظرین کے ساتھ بات کرنے کا، اور بڑا اہم موضوع قربانی۔ 10 ذی الحجہ کو ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، لیکن مقصود صرف جانور قربان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دل کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرنا، دوسروں کے لیے قربانی کا
जज्बा जो है उसको फ़रोग़ देना होता है। और कुर्बानी की जहाँ तक अहमियत है, मैं कहूँगा कि कुर्बानी इस्लाम की रूह है। अगर यूँ कहा जाए कि इस्लाम का नाम दूसरा नाम कुर्बानी है तो बेजा नहीं होगा। इस्लाम से अगर कुर्बानी निकाली जाए तो इस्लाम एक बगैर रूह के ढांचा होगा, एक लाश होगी। तो कुर्बानी इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और इस्लाम की सारी तारीख़ कुर्बानियों से भरी पड़ी है। अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरत एक शेर में इस नुक्ता को बंद किया है। फरमाते हैं, गरीबो सादा ओ रंगी है दास्तान हरम। गरीबो सादा ओ रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस्लाम की तारीख़ यानी दास्तान हरम, मुसलमानों की जो दास्तान है वो बड़ी सादा है लेकिन बड़ी खूबसूरत है। कुर्बानियों से शुरू होती है, कुर्बानियों पर ख़त्म होती है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है और वो कुर्बानी का महीना है। करबला के मैदान में खानवादा रसूल मुल्क व मिल्लत के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। और इस्लाम का आखिरी महीना इस्लामी कैलेंडर का ज़िल हज्जा है और वो भी कुर्बानी का पैगाम लेके आता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस्लाम में कुर्बानी की अहमियत क्या होती है। यानी इस्लाम की इब्तिदा भी कुर्बानी से है और इंतहा भी कुर्बानी से है। और फिर अल्लामा इकबाल का मैंने शेर पेश किया है तो एक और शेर अल्लामा का मुझे याद आया। शकील साहब, आप उर्दू के भी वो राइटर हैं, लिखते हैं, तो आपकी नज़र करता हूँ, बड़ा खूबसूरत शेर है जी। और कुर्बानी के हवाले से कमाल कर दिया अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा कहते हैं कि बमुल्क जम न दी हम ई मिस्रा नज़ीरी रा, बमुल्क जम न दी हम ई मिस्रा नज़ीरी रा, आंके कुश्ता न शबत अज कबीला मा नेस्त। नज़ीरी फारसी का एक शायर हुआ है, बहुत बड़ा मशहूर व मारूफ। तो अल्लामा कहते हैं कि नज़ीरी का एक मिसरा है उनके एक शेर का। कहते हैं अगर उस एक मिसरा के बदले मुझे अमेरिका की सल्तनत दे दी जाए ना तो मैं कबूल नहीं करूँगा। वो मिसरा इतना कीमती है। बमुल्क जाम न दे हम मिसरा नज़ीरी रा, कि नज़ीरी का एक मिसरा मैं किसी सुपर पावर बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क के बदले भी नहीं दूंगा। वो मिसरा क्या है? कहते हैं आंके कुश्ता न शवद अज कबीला मा नेस्त, जिसने अल्लाह की रजा के लिए और खिदमत खल्क के लिए अपना वजूद, अपना तन मन धन, अपना घर बार कुर्बान नहीं किया, उसका हमारी बिरादरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो किसी और कौम का होगा, वो कौम हाशमी का फर्द नहीं हो सकता, मिल्लत इस्लामिया का फर्द नहीं हो सकता। रसूल हाशमी की जो कौम है उनके दिलों में कुर्बानी का जज्बा और तारीख़ हमें बताती है। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि इस्लाम में कुर्बानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस्लामी तालीमात कुर्बानी का हमें दर्स देती हैं और इस्लामी तारीख़ कुर्बानी की हमें दास्तान सुनाती हैं और हमसे तकाजा करती हैं कि उस तारीख़ को फिर ज़िंदा करें और कुरान और सुन्नत ने कुर्बानी का जो पैगाम दिया है अमलन हम दुनिया के सामने उसको पेश करें। जज़ाकल्लाह। और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में जनाब अल्लामा मोहम्मद दीन सियालवी साहब ने प्रोग्राम के इब्तिदा में एक अहम पैगाम दिया है। उनसे बहुत सी बातें होंगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है और इस्लाम में कुर्बानी की क्या अहमियत है। जी हाँ, और अब आपके लिए भी मौका है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर इस आज की जो डिस्कशन है, आज की जो बातचीत है, उसमें शामिल हों। मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जनाब अब्दुल हमीद कुरैशी साहब से और उनसे पूछते हैं कि जब बात होती है कुर्बानी की
تو اسی مفہوم کو جو سیالوی صاحب نے ہمارے لیے اس کا ابتدا کی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو یورپ میں یا برطانیہ میں بسنے والے مسلمانوں کی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بتائیں کہ یہ قربانی کا جذبہ ہمیں پریکٹیکلی کیسے اپنا سکتے ہیں جو ہماری کمیونٹی یہاں پر آباد ہے. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں دوبارہ اس موقع کو فراہم کرنے کا کہ اپنے خیالات کو شیئر کیا جا سکے. جو میرے ناقص اوپینین میں جو قربانی کی جس پرٹیکولر ایشوز پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی جامعیت کا ایک جز ہے. جی. جامعیت کیا ہے؟ یہ جو حج ہے، حج میں قربانی ایک رکن ہے، لیکن حج کیا ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے. جی. تو ابراہیم علیہ السلام جو ماڈرن ہیومینٹی ایک جو اس کا آغاز تھا، جس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پہلو اور ہر چیز جو بنیاد ہے وہ انہوں نے رکھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری جتنا بھی انہوں نے سلسلہ شروع کیا وہ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے، ایک فیملی کی حیثیت سے، ایک فیملی مین کی حیثیت سے، ہر پوائنٹ پر ان کی جو یہ واقعات ہیں وہ سبق آموز ہیں. اور جو حج کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے اور جو قربانی کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں اس کا جو جوہر ہے، ایسنس کیا ہے اس سارے واقعے کا. کیا یہ صرف ایک کہانی کے طور پر ہے، یا اس میں ہمارے لیے بے انتہا اسباق ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے؟ چونکہ آپ نے سوال کیا کہ پریکٹیکل ناطے سے کیسے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی جب آپ زندگی دیکھتے ہیں تو وہ فیملی کے گرد گھومتی ہے. اور فیملی ایک ایسی چیز ہے جو ماڈرن دور میں جو یورپ کے اندر ایک انتہائی اہم ایشو ہے. فیملی کا پیدا کرنا، فیملی کو انٹیکٹ رکھنا، فیملی کو بڑھوتری دینا، بچوں کی نگہداشت کرنا، بچوں کو آگے لے کے جانا، ان کی تربیت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، انہیں اس طرح تیار کرنا کہ وہ آپ کی دنیا و آخرت کے لیے فلاح و بہبود کا باعث بن سکیں، صدقہ جاریہ آپ کے لیے ثابت ہوں، انسانیت کے لیے اچھے ہوں. تو یہ تمام اسباق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتے ہیں. اور ایک ایک لمحہ جب آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حق کی آواز اٹھانا ہو تو بتوں کے خلاف تو آگ میں کود جانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں یعنی انتہائی گرافک جو یہ سٹوری ہے نا، ہر پوائنٹ پر انتہائی گرافکلی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے بھی ہیں اور ایکسپلین بھی کی جاتی ہے، اور اسباق بھی اس کے اسی طرح سے ہیں. اگر نمرود سے شروع ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر اپنی کس طرح اہلیہ کو لے کے جاتے ہیں، کس طرح ویران بستیوں میں انہیں بساتے ہیں، ایک دفعہ نہیں بارہا یروشلم میں جا کر سیٹل ہوتے ہیں، وہاں ایک طرح کی قربانی دے رہے ہیں، مکہ میں چھوڑ کے آتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، تو وہ ایک طرح کی قربانی ہے. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں ان کے ساتھ، بڑے ہوتے ہیں تو گلے پہ چھری رکھنے کا حکم آ جاتا ہے. تو وہ ایک ایک پوائنٹ پر یہ کہ بچے کی تربیت کیسا کرنا ہے، فیملی کے لیے کیسے قربانیاں دینی ہیں، اور یہ تمام کس لیے کیا جا رہا ہے کہ مالک کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے. جو ٹوٹل کانسیپٹ ہے سبمیشن کا، اطاعت کا، یہ قربانی کا تصور اور یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں. اور یہ ہمیں صرف ریچول ان پر بات نہیں کرنی چاہیے، ان کے ایسنس جو ہیں کہ یہ واقعہ ہمیں کیوں بتایا گیا اور اس کے جو اسباق ہیں ان سے ہم کیسے آج کے دور میں سبق لیتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل جی، اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ سلسلہ آج جاری رہے گا. ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں، عبدالحمید قریشی جنہوں نے آج کے پروگرام کی ابتدا کی. اس سے پہلے علامہ محمد دین سیالوی صاحب نے اس پروگرام کی ابتدا کی تھی، اور ان سے بات کریں گے ہم اس پہلو پہ. تو سیالوی صاحب، اگر میں آپ کی طرف آؤں تو کیسے آپ لیں گے اس قربانی کے جذبے کو؟ ہمارے جو مسلمان پوری دنیا میں اس وقت آباد ہیں، کچھ
ترقی کر رہے ہیں، کچھ مصیبتوں میں گزارا کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے جو والدین کی قربانیاں، ہمارے جو پہلی جنریشن یہاں آئی تھی، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس ملک میں آ کے، یہاں پر اسلام پھیلایا، اسلام کی تعلیم دی. آپ جیسے لوگوں کی قربانیاں جنہوں نے یہاں پر بہت کچھ کیا. تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں وضاحت کی کہ یہ صرف جانور کی قربانی ہی نہیں ہے، کیونکہ اکثر آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ آج کل یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑا جانور لیا ہے اور اس کو ہم قربان کرنے جا رہے ہیں. کیا یہی قربانی کا نام ہے؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اصل مقصود جو ہے وہ دلوں کے اندر دوسروں کی ضروریات، دوسروں کے دکھ تکلیفیں، ان کا احساس پیدا کرنا، اس جذبہ کو فروغ دینا، یہ قربانی کا اصل مقصد ہے، اور یہی اسی کا نام قربانی ہے. یہ جو جانور ہم قربان کرتے ہیں یہ تو ایک سمبل ہے، یہ تو اس جذبے کا جو جذبات نظر نہیں آتے تو ان کو ایک جانور کی صورت میں، کہ جس طرح میں یہ جانور بڑا پیارا قیمتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو، اسلام کی طرف سے حکم ہو، اور میرے کسی بھائی کو میری کسی خدمت کی ضرورت ہو تو میں اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں، اسی طرح اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ اصل مقصد ہے. اور قرآن پاک نے مومنوں کی جو تعریف کی ہے، جو ان کی خاص ایک صفت بتائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، وہ اپنا پیٹ کاٹ کے دوسرے کا پیٹ بھرتا ہے، وہ اپنی ضروریات قربان کر کے دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. یہ مومن کی تعریف ہے. اور ہم جب دیکھتے ہیں اپنی تاریخ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، تو یہ جذبہ ہمیں عروج پر نظر آتا ہے. جب مسلمان مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں اہل مدینہ جو ہیں ان کو کھلی باہوں گلے سے لگاتے ہیں، گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اپنا مال و متاع سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کہ جس کے 2 باغ ہیں وہ کہتا ہے 1 باغ میں اپنے لیے رکھتا ہوں، 1 میں اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے وقف کرتا ہوں. حتیٰ کہ جہاں تک واقعات ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان میں اخوت قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، تو جو انصاری بھائی تھا مدینہ کا رہنے والا، اس کی 2 بیویاں تھیں. اس وقت اکثر یہ رواج تھا 2 3 شادیاں، 4 شادیاں. تو بھائی کو کہتا ہے کہ ان میں سے بتاؤ کس کو میں طلاق دوں، اسے تم اپنے عقد میں لے لو، تم تو اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے ہو. تو اسی طرح انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے بھائیوں میں جس طرح وہ وارث ہوتے ہیں اسی طرح ان کو دے دیا اور ان کے لیے وقف کر دیا. یہ جذبہ ہمیں مدینہ شریف میں نظر آتا ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے ہاں اسلام جو ہے وہ صرف کتابوں میں رہ گیا ہے یا صرف تقریروں میں ہے. ہمیں ان پروگراموں میں نظر آتا ہے، لفظوں میں نظر آتا ہے، عملاً ہمارے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی. بالکل. ابھی آپ نے بتایا کہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ در بدر ہو رہے ہیں، اور بالخصوص اس وقت آج کل جو میڈیا پر سب سے وہ ہاٹ ایشو ہے وہ پناہ گزین جو شام سے، عراق سے، افغانستان سے نکلے ہیں اور مختلف ممالک کی سرحدوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کھلے آسمانوں کے نیچے کئی دن تک ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کو پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اب ہماری غیرت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ یورپین ممالک ان کو پناہ دے رہے ہیں. اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی یورپین ملک نے، حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم پناہ نہیں دے سکتے، تو وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہمارے گھر خالی آؤ، تم صرف انہیں اجازت دو، حکومت پر وہ بوجھ نہیں بنیں گے، ہم ان کا بوجھ اٹھائیں گے.
اور میں نے آج ہی یہ پڑھا ہے کہ وہ عیسائیوں کا جو سب سے بڑا وہ مذہبی رہنما ہے پوپ، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی یورپ میں گرجے گھر ہیں، چرچز ہیں، ہر ایک خاندان کو وہاں پناہ دے، اور وہ ہزاروں میں ہیں. بالکل جی ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، شام کے پڑوس میں بالکل قریب سعودی عرب ہے، قطر ہے، دیگر خلیجی ریاستیں ہیں جن کے پاس تیل کی آمدنی اور بڑے خزانے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی اعلان سامنے نہیں آیا. وہ شام میں اب جو کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف وہ حکومت ہے، دوسری طرف اس کے باغی ہیں، تو وہ کہتے ہیں باغیوں کو ہم سے گولہ مانگو دیں گے، بارود مانگو دیں گے. جی لیکن اگر ہم سے یہ کہو کہ ہم تمہیں پناہ دیں تو وہ نہیں، تمہارے گولے بارود سے جو زخمی ہوں گے ان کا علاج تو وہ ہم نہیں کرائیں گے. بالکل سیالی صاحب، ہم تمہیں تربیت دیں گے. اور مجھے جہاں یہ جو کیفیت ہے اس پر وہ علامہ اقبال کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اسلامی اخوت کا وہ جذبہ جس نے مدینہ سے جنم لیا تھا، مدینہ آج وہیں موجود ہے، لیکن وہ جذبہ کہیں ہجرت کر چکا ہے. مجھے کہتے ہوئے حیا آتی ہے کہ وہ جذبہ آج ہمیں یورپ میں نظر آتا ہے، اسلامی دنیا میں نظر نہیں آتا. بالکل جی، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کریں گے اور پھر ہم عبدالحمید قریشی صاحب سے کہیں گے کہ خاص طور پر جو یورپ میں یہ پناہ گزینوں کا جو کرائسس ہے، اس میں ہماری قربانی کیسے ادا ہو سکتی ہے، کس طرح ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسانیت کے جذبے کے ناطے کس طرح قربانی دے سکتے ہیں اور قربانی کا تصور کیا ہے. جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے اور اسلام میں قربانی کی کیا اہمیت ہے، اور اسے ہم پریکٹیکلی کیسے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو ادا کر سکتے ہیں، اس کا فرض اور اس کا جذبہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے. اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کی کالز، لیکن بریک کے فوراً بعد کہیں بھی جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے گا پروگرام اسلامک ڈیبیٹ نائٹ. السلام علیکم.